الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ محمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ احمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگیں ضرور ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، سماعت فرما رہی ہوں تو میری قابل صد احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے، 1446 ہجری چل رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہوئے 1450 سال کے قریب وقت گزرنے والا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کی سیرت مبارکہ آج بھی اسی طرح تر و تازہ ہے جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے دور میں تر و تازہ تھے، اور صبح قیامت تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ کی سیرت مبارکہ اسی طرح منور اور معطر رہے گی۔ سعادت اور خوش قسمتی ان حضرات اور خواتین کی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو سنیں، مبارک سیرت کو وہ سمجھیں اور مبارک سیرت کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ایک ماہ تک مسلسل ہمارے اسی سٹیج سے بیان کی جائے گی۔ آج اس کی پہلی نشست ہے، اس حوالے سے میں نے بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بات صحیح کہنے کی، صحیح سننے کی، صحیح سمجھنے کی، جس نے اللہ کی ذات کو دیکھا ہو یا اللہ کی بات کو سنا ہو، بلا واسطہ سنا ہو یا بواسطہ سنا ہو، تو جو اللہ کی ذات کو دیکھے اور یا اللہ کی بات کو سنے اس کو پیغمبر اور رسول کہتے ہیں۔ میں نے جو بات پہلی سمجھائی اس کو اچھی طرح سمجھیں کہ نبی اور رسول کی ضرورت کیوں ہے؟ ہم مخلوق اور مملوک ہیں، اللہ خالق اور مالک ہے، مملوک نے مالک کی، مخلوق نے خالق کی بات ماننی ہے، لیکن کسی کی بات کو ماننے کے لیے ضروری ہے اس کی ذات کو دیکھیں یا اس کی بات کو سنیں۔ ہم خدا کی ذات کو اس آنکھ سے دنیا میں دیکھ نہیں سکتے، خدا کی بات کو اس کان سے دنیا میں سن نہیں سکتے، تو اللہ کی بات مانیں گے کیسے؟ ضروری تھا کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان ایسی شخصیت اور ذات موجود ہو جس نے خدا کو دیکھا یا خدا کو سنا ہو۔
تو جو اللہ کو دیکھے یا سنے اسے پیغمبر اور نبی کی ذات کہتے ہیں، اسے نبی اور پیغمبر کی ذات کہتے ہیں۔ اس لیے نبی اور رسول کا ہونا یہ ضروری ہے، اس کے بغیر انسان خالق اور اپنے مالک کی بات پر عمل نہیں کر سکتا، ان کی بات کو مان نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ بظاہر اور کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ تو ذات کو دیکھنا اور سننا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، میں گفتگو کر رہا ہوں، مجھے دوران گفتگو اگر پانی چاہیے اور میں پانی لینا چاہوں تو اس کا حل کیا ہے کہ میں کہوں مجھے پانی دو، تو میری بات آپ سنیں گے تو مجھے پانی دیں گے، نہیں سنیں گے تو کیسے پانی دیں گے؟ اب یا میں اشارہ کروں اور میں چاہوں کہ میرے بیان کا تسلسل بھی نہ رکے اور مجھے پانی بھی ملے، تو میں اشارہ کروں گا کہ مجھے پانی چاہیے، آپ اشارہ دیکھیں اور مجھے پانی دیں۔ لیکن اگر آپ میرا اشارہ دیکھ بھی نہ سکیں، میری بات سن بھی نہ سکیں، تو مجھے پانی کیسے دیں گے؟ اگر میرے ساتھ کوئی ایک آدمی بیٹھا ہو جو آنکھ سے نبینا ہو اور کان سے بہرا ہو، میں کہوں پانی لا، وہ پانی نہ لائے، میں اشارہ کروں وہ پانی نہ لائے، اور میں غصے میں آ کر اس کو ڈانٹ دوں یا اس کو تھپڑ مار دوں، آپ مجھے کہو گے کہ مولانا صاحب اس کی آنکھ نہیں کہ آپ کا اشارہ دیکھے، اس کا کان نہیں کہ آپ کی بات کو سنے، تو آپ کو پانی کہاں سے لا کر دے گا؟ یا سنے یا دیکھے؟ تو جب ہم اللہ کی ذات کو اس آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، اللہ کی بات کو اس کان سے سن نہیں سکتے، تو اللہ کی بات مانیں گے کیسے؟ اب ضروری تھا کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان ایک شخصیت اور ذات ہو جو خدا کی بات کو سنے یا خدا کی ذات کو دیکھے اور پھر ہمیں اللہ کی بات بتائے۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی اور رسول آئے ہیں، ہم ان میں سے کسی کے بارے میں یہ نظریہ نہیں رکھتے کہ انہوں نے اس دنیا میں اس آنکھ سے خدا کی ذات کو دیکھا ہے، لیکن ہم اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر نے اللہ کی ذات کو دیکھا بھی ہے اور اللہ کی بات کو سنا بھی ہے۔ یہ ہمارے پیغمبر پاک کی خصوصیت ہے کہ آپ نے دنیا میں اللہ کی ذات کو دیکھا ہے، آپ نے دنیا میں اللہ کی بات کو سنا ہے۔ کتنے لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی تمہارا یہ نظریہ قرآن کریم کے خلاف ہے، دنیا میں تو کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، آپ کیسے کہتے ہو کہ ہمارے پیغمبر نے دیکھا ہے؟ بطور دلیل کے وہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی آنکھ بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، اللہ تمام آنکھوں کو دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں تو قرآن میں ہے، بھئی ہم نے کہا احادیث میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کئی روایات ہیں، رأیت النور العظم، حضرت انس فرماتے ہیں رآ محمد ربہ، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رآ محمد ربہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی روایات موجود ہیں۔ وہ فوراً کہتے ہیں کہ یہ احادیث قرآن کے خلاف ہے، اور اگر حدیث قرآن کے خلاف ہو تو پھر اس حدیث کو نہیں لیتے، قرآن کو لیتے ہیں۔ میں نے کہا ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا دعویٰ ہے کہ حدیث پیغمبر ہو اور قرآن کے خلاف ہو، میں نہیں مانتا۔ ہاں حدیث پیغمبر ہوگی، قرآن کے خلاف نہیں ہوگی، لیکن کبھی قرآن کے خلاف نظر آئے گی۔ حدیث پیغمبر ہو، قرآن کے خلاف نہ ہو اور قرآن کے خلاف نظر آئے تو پھر اپنی نظر کا اہل نظر سے علاج کراؤ، قرآن کے خلاف نظر بھی نہیں آئے گی۔ بحمد اللہ تعالی اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے ہاں عقائد کی درسگاہ بھی ہے اور نظر کی خانقاہ بھی ہے، ہم عقیدہ بھی دیتے ہیں اور اہل نظر ہیں تو نظر کا علاج بھی کرتے ہیں۔ جب احادیث میں موجود ہے پیغمبر پاک نے دیکھا تو قرآن اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ ہاں جو قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ کوئی آنکھ بھی خدا کو نہیں دیکھ سکتی۔ بات توجہ سے سمجھنا، رویت کی دو قسمیں ہیں،
عربی میں کہتے ہیں ایک ہوتی ہے رؤیت، اللہ کو جب بھی یہ دنیا میں کسی کو دیکھیں تو رؤیت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے رؤیت مال احاطہ، ایک ہوتی ہے رؤیت لا مال احاطہ۔ ایک رؤیت ایسی ہے کہ آپ کسی کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھیں اور ایک ایک چیز کو دیکھ لیں۔ آپ کسی کے مکان میں جائیں، مکان کا ٹائلٹ، مکان کی بیٹھک، اس کا بیڈ روم، اس کے کمرے، ایک ایک چیز کو دیکھ لیں، اس کہیں گے رؤیت مال احاطہ۔ اور ایک یہ ہے آپ نگے ہیں، آپ نے کمرہ دیکھا، مکان دیکھا، اندر گئے، نظر دوڑائی، باہر آ گئے، ایک ہے یہ رؤیت، اسے رؤیت کہتے ہیں لا مال احاطہ، کہ جن احادیث میں ہے کہ اللہ کے نبی نے خدا کو دیکھا ہے، اس کا معنی ہے رؤیت لا مال احاطہ، اور جس آیت میں ہے نہیں دیکھ سکتے اس کا معنی ہے رؤیت مال احاطہ، یعنی خدا کو یوں دیکھے کہ بندہ چاروں طرف سے دیکھ لے، یہ تو ممکن نہیں ہے، خدا غیر محدود ہے، لیکن چاروں طرف نہ ہو، اجمالی دیکھیں، یہ بالکل جائز ہے، اس میں کچھ کال کی بات ہی نہیں ہے۔ میں اس پر ایک مثال دیا کرتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے، بات توجہ سے سمجھنا، بات کو سمجھانے کے لیے۔ اگر میں کسی علاقے میں جاؤں اور بیان کرنے کے لیے جاؤں اور بیان کرنے کے بعد چلا جاؤں تو صبح دو بچوں میں اختلاف ہو جائے، ایک بچہ کہے کہ مولانا محمد الیاس گھمن نے ہمارے گاؤں کو دیکھا ہے، دوسرا کہے کہ جی ہمارے گاؤں کو نہیں دیکھا، یہ دونوں بحث کرے، استاد دونوں کو بلا لے کہ بیٹا کیا بحث ہے، اس نے کہا جی میں کہتا ہوں ہمارے گاؤں کو مولانا محمد الیاس گھمن نے دیکھا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں میں کہتا ہوں نہیں دیکھا، استاد کہتے ہیں بھائی تو جو کہتا ہے دیکھا ہے تو تیری دلیل کیا ہے، اس نے کہا جی وہ آئے تھے، ان کی آنکھیں ہیں، نبینے تو نہیں ہے، گلیوں سے گزرے ہیں، ہماری مسجد میں بیان کیا ہے، ہمارے گھر کھانا کھایا ہے، ہماری ملاقات بھی دیکھا ہے۔ استاد کہتے ہیں تو جو کہتا ہے نہیں دیکھا تیری دلیل کیا ہے، اس نے کہا جی میں جو کہتا ہوں نہیں دیکھا تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے ایک ایک گلی کو نہیں دیکھا، ایک ایک محلے کو نہیں دیکھا، ایک ایک گھر کو نہیں دیکھا، سرسری سا دیکھا ہے۔ تو استاد کے اس میں لڑنے کی بات کیا ہے، جو کہتا ہے دیکھا ہے تو اس کا مطلب اجمالاً دیکھا ہے، جو کہتا ہے نہیں دیکھا اس کا معنی تفصیلاً نہیں دیکھا۔ تو جو قرآن کہتا ہے کوئی آنکھ پیغمبر کی ذات کو، اللہ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتی، اس کا معنی یوں دیکھے کہ خدا کی ذات کا احاطہ کر لیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو جن احادیث میں دیکھیں اس کا معنی ہے کہ یوں دیکھیں ذات کا احاطہ نہ ہو، بلا احاطہ ہو۔ تو دیکھیں آیت یا حدیث میں کوئی اشکال نہیں ہے، ایک اجمال ہے، ایک تفصیل ہے۔ گزشتہ دنوں میں نے 13 قسطوں میں مستقل سبق اصول حدیث پڑھایا ہے۔ میں علماء کرام سے بطور خاص گزارش کروں گا وہ 13 اسباق اصول حدیث کے سن لیں، بطور خاص میں سے لیے کہہ رہا ہوں کہ عوام بھی سنیں، مرد بھی سنیں، عورتیں بھی سنیں، یہ نہیں ہے کہ علمی بات علماء سنیں اور باقی لوگ نہ سنیں۔ میں کبھی بیان کرتا ہوں تو بیان کے بعد بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ علمی اتنا بیان تھا اور آپ نے عوام میں بیان کیا، تو میں نے کہا پھر عوام میں جہالت کی باتیں کریں، عوام میں جہالت پھیلائیں۔ بھائی عالم ہوں تو عوام کو علم ہی دیں گے نا، اگر ایک مجلس میں نہ سمجھ آیا اگلی میں سمجھ آئے گا، ایک دفعہ نہ آیا دوبارہ سمجھ آئے گا۔ بھائی آپ عالمانہ باتیں کرو گے تو عوام کا علمی مزاج بنے گا، عالمانہ باتیں نہیں کرو گے تو علمی مزاج کیسے بنے گا؟ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ میں ایک اور بات پیش کرتا ہوں کہ دیکھیں قرآن کہتا ہے اللہ کے، قرآن کہتا ہے لا تدرک الابصار، کوئی آنکھ خدا کو دیکھ نہیں سکتی، اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں نہیں یہ آیت اور حدیث میں تعارض ہے، ٹکراؤ ہے، لہذا حدیث کو چھوڑو قرآن کو لو۔ مجھ سے اسی طرح کے ایک بندے نے اعتراض کیا کہ تمہارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ یہ غلط ہے، اللہ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتے، قرآن کے خلاف ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتائیں اللہ آپ کو ہدایت دے اور ہدایت کے بعد اسی ایمان پر موت دے تو مجھے بتاؤ آپ جب جنت میں جاؤ گے تو اللہ کو دیکھو گے؟ جی دیکھیں گے۔ میں نے کہا قرآن تو کہتا ہے لا تدرک الابصار، کوئی آنکھ بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، تو تم کیسے دیکھو گے؟ کہا جی حدیث میں ہے، حدیث میں ہے کہ اہل جنت جنت میں اللہ کو دیکھیں گے۔ میں نے کہا حدیث تو قرآن کے خلاف ہے، جب قرآن کہتا ہے نہیں دیکھیں گے تو حدیث میں آتا ہے دیکھیں گے، تو قرآن کے خلاف ہوگی؟ کہا جی نہیں، آیت کا معنی یہ ہے کہ تم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اور حدیث میں ہے کہ جنت میں جا کر دیکھو گے۔ میں نے کہا ہم نے کب کہا ہے
کہ اللہ کے نبی نے دنیا میں رہتے ہوئے اس زمین پہ دیکھا ہے، ہم بھی تو کہتے ہیں عرش پہ جا کے دیکھا ہے۔ تم موت کے بعد اس زمین کے اوپر 7 آسمان، 7 آسمانوں پر علیین پر جنت، تم وہاں جا کے دیکھ سکتے ہو، اور پیغمبر اس جنت کے بھی اوپر عرش ہے، وہاں جا کے دیکھا ہے۔ تو بھئی وہ حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے، تو جو ہم نے پیش کی وہ قرآن کے خلاف کیسے ہے؟ میں بات بہت مختصر کر رہا ہوں، میں نے صرف کیا بات پیش کی ہے؟ ہم مملوک ہیں، اللہ مالک ہے، ہم مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے۔ مملوک نے مالک کی بات کو ماننا ہے، مخلوق نے خالق کی بات کو ماننا ہے۔ بات ماننے کے لیے ضروری ہے یا کسی کی ذات کو دیکھیں یا کسی کی بات کو سنیں۔ خدا کی ذات کو اس آنکھ سے ہم دنیا میں دیکھ نہیں سکتے، خدا کی بات کو دنیا میں اس کان سے سن نہیں سکتے، تو ضروری ہے ہمارے خدا کے درمیان کوئی واسطہ ہو، جس نے خدا کو دیکھا ہو یا اس نے خدا کو سنا ہو۔ جو خدا کو دیکھے یا خدا کو سنے، بالواسطہ یا بلا واسطہ، براہ راست سنے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سنا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور باقی نبی بواسطہ جبریل سنتے ہیں، لیکن سنتے ہیں، اور اس واسطے کا نام نبی اور رسول ہے۔ میں کہاں بیٹھا ہوں، آپ کہاں بیٹھے ہیں، کتنے ممالک میں بیٹھے ہیں، تو آپ میری بات سن رہے ہیں نا؟ کوئی بندہ کہے کہ جی دور سے تو بات نہیں سن سکتے، صبح آپ یہ کہ کسی بندے کو صبح آپ کہیں کہ ہم نے رات مولانا محمد الیاس گمن کو دیکھا ہے، ہم نے رات ان کا بیان سنا ہے، کوئی بندہ آپ سے پوچھے تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے نہ دیکھا ہے نہ تم نے سنا ہے۔ نہیں ہم نے دیکھا ہے، ہم نے سنا ہے۔ جو پوچھے بھائی مولانا صاحب کہاں کے ہیں، وہ جی پاکستان کے ہیں۔ تم کہاں کے ہو؟ ہم تو ہندوستان کے ہیں۔ تم کہاں کے ہو؟ میں تو انگلینڈ کا ہوں۔ تم کہاں کے ہو؟ میں تو امریکہ کا ہوں۔ وہ تو پاکستان ہے۔ تو تم نے کیسے دیکھ لیا؟ اتنی دور سے تو آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ تم نے کیسے سن لیا؟ اتنی دور سے تو کان نہیں سن سکتا۔ آپ کیا کہیں گے؟ ہم نے دیکھا ہے لیکن براہ راست نہیں، ہمارے درمیان میں موبائل تھا۔ ہم نے سنا ہے براہ راست نہیں، ہمارے درمیان میں واسطہ تھا، اس لیے ہم ان کی بات کو سن لیا ہے، ان کی بات کو مانتے ہیں۔ یہی بات میں کہہ رہا ہوں، ہم براہ راست نہ اللہ کی ذات کو دیکھ سکتے ہیں نہ اللہ کی بات کو سن سکتے ہیں، پھر اللہ کی بات مانے کیسے؟ درمیان میں واسطہ چاہیے۔ اس واسطے کا نام نبی ہے، اس واسطے کا نام رسول ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو نبی یا جو رسول ہے، ان نے خدا کو سنا ہے، اور جو ہمارے پیغمبر آئے ان نے خدا کو سنا بھی ہے، خدا کو دیکھا بھی ہے۔ میں نے پہلی بات کی ہے کہ نبی اور رسول کی ضرورت کیوں ہوتی ہے۔ جب تک یہی بات سمجھ نہ آئے کہ ضرورت کیوں ہے تو انسان اس وقت تک پیغمبر کی عظمت کا قائل نہیں ہوتا۔ دوسری بات سمجھیں، جو نبی اور رسول آتا ہے ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے، نبی اور رسول جب بھی آیا انسانوں میں آیا، نبی اور رسول جب بھی آیا وہ انسان بن کے آیا۔ ہمارا عقیدہ ہے نبی اور رسول جب بھی آیا مبعوث بن کے آیا، اپنے عمل سے نبی نہیں بنا، اپنی محنت سے نبی نہیں بنا، اللہ کی عطا سے نبی بنا ہے۔ نبی جب بھی آیا معصوم عن الخطا بن کے آیا، گناہوں سے پاک بن کے آیا۔ نبی نے کبھی بھی دنیا میں صغیرہ کبیرہ چھوٹا بڑا کوئی گناہ نہیں کیا۔ نبی جب بھی آیا مفروض الاتباع بن کے آیا۔ تو پہلی بات میں نے پیش کی نبوت اور رسالت کی ضرورت کیا ہے۔ میں دوسری بات کہنے لگا ہوں کہ ہم پیغمبر کی بات مانتے ہیں اور نبی کی بات پہ عمل کرتے ہیں، اس لیے کہ پیغمبر معصوم ہے۔ توجہ رکھنا، پیغمبر معصوم ہے۔ معصوم اس میں مفعول ہے۔ اس میں مفعول کا معنی کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی گناہ سے بچتا ہے، اگرچہ بچتا بھی ہے، ہم کہتے ہیں اللہ نبی کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ وہ اللہ جو نبی کے سر پہ تاج نبوت سجاتا ہے، وہ اللہ اپنے نبی کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ نبی معصوم ہے۔ میں لمبے تفصیلی دلائل نہیں دے رہا، میں صرف آپ کو ایک دلیل پیش کرنے لگا ہوں۔ جس طرح میں نے نبی اور رسول کی ضرورت کی دلیل پیش کی ہے، یہ میں نے دلیل عقلی پیش کی ہے، میں نے دلیل نقلی نہیں پیش کی۔ میں عقلاً پیش کر رہا ہوں کہ نبی اور رسول کا ہونا کیوں ضروری ہے، نبی اور رسول کا ہونا کیوں ضروری ہے، میں نے اس پہ دلیل پیش کی۔ میں درمیان میں ایک بات کہہ دوں کہ ممکن ہے کوئی بندہ کہہ دے میری آپ کی عقلی دلیل ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ کی دلیل کی بنیاد کیا ہے؟
کہ اللہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. یہی دلیل ہے، اللہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں، اور مخلوق نے خالق کی بات کو ماننا ہے. اللہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں، اور مملوک نے مالک کی بات کو ماننا ہے. ہم اسی کو تسلیم نہیں کرتے کہ اللہ خالق ہے، ہم اسی کو تسلیم نہیں کرتے کہ اللہ مالک ہے. آپ اس کو عقل سے ثابت کرو. جب بات توجہ سمجھنا، میں ایک بات کہنے لگا ہوں کہ اللہ خالق ہے، اس پہ عقلی دلیل کیا ہے؟ اللہ خالق ہے، اس پہ عقلی دلیل کیا ہے؟ کوئی اس دلیل کو توڑ سکتا ہے تو توڑے، اس دلیل کو جھٹلا سکتا ہے تو جھٹلائے. کہ اللہ کے خالق ہونے پہ عقلی دلیل کیا ہے؟ یہ ضابطہ اور قانون یاد رکھ لیں کہ یہ چیز اللہ نے بنائی ہے یا چیز انسان نے بنائی ہے. ان میں فرق کیسے کریں گے؟ کوئی اصول ہونا چاہیے نا کہ یہ چیز اللہ نے بنائی ہے اور یہ چیز انسان نے بنائی ہے. اصول کیا ہے؟ کہ جس جیسی چیز انسان دوسرا بنا سکے، اس کا معنی کہ وہ چیز بھی انسان نے بنائی ہے، اور جس چیز جیسی کوئی دوسرا انسان نہ بنا سکے، اس کا معنی کہ یہ چیز بھی انسان نے نہیں بنائی. میں مثال دینے لگا ہوں. دیکھیں یہ میرا سر ہے، ایک میرے سر پہ پگڑی ہے. اب اس سر جیسا میں کہتا ہوں سر اللہ نے بنایا. اس کی دلیل، اس سر جیسا کوئی اور انسان سر نہیں بنا سکتا. یہ پگڑی انسان نے بنائی ہے. دلیل، اس پگڑی جیسی اور پگڑی انسان بنا سکتا ہے. یہ ایک سر جو خدا نے بنایا، 1 کروڑ انسان بھی مل جائے ایسا سر نہیں بنا سکتے. اس کا معنی کہ یہ سر بھی انسان نے نہیں بنایا. اور جو سر پہ پگڑی ہے، اس ایک پگڑی جیسی 1 کروڑ پگڑی ایک انسان بنا سکتا ہے. اس کا معنی کہ یہ پگڑی بھی انسان نے بنائی ہے. اب دیکھیں یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرے ہاتھ پہ گھڑی ہے. یہ میرے ایک ہاتھ جیسا 1 کروڑ انسان مل کر بھی نہیں بنا سکتے. لیکن جو میرے ہاتھ پہ گھڑی ہے، ایک انسان اس گھڑی جیسی 1 کروڑ گھڑی بنا سکتا ہے. 1 کروڑ انسان مل کر ایسا ہاتھ نہیں بنا سکتے. اس کا معنی کہ یہ ہاتھ بھی کسی انسان نے نہیں بنایا. اس گھڑی جیسی انسان گھڑی بنا سکتا ہے. اس کا معنی یہ گھڑی بھی انسان نے بنائی ہے. آپ کے سامنے میرا یہ جسم ہے، میرے اس جسم پہ کپڑے ہیں. اس میرے دل جیسا دل، میرے جسم جیسا جسم 1 کروڑ انسان مل کر بھی ایک جسم نہیں بنا سکتے. میرے ان کپڑوں جیسے ایک انسان 1 کروڑ لباس بنا سکتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جسم بھی انسان نے نہیں بنایا اور یہ کپڑا انسان نے بنایا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں دلیل کی بنیاد پہ کہ اللہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. اللہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں. کوئی کہ جی ہم نہیں مانتے اللہ مالک ہے. توجہ سے بات سمجھنا. میں کہتا ہوں اللہ خالق ہے، انسان خالق نہیں ہوتا. انسان بعض چیزوں کا موجد ہوتا ہے. خلق اور ایجاد میں فرق ہے. خلق کسے کہتے ہیں؟ معدوم سے کسی معدوم کو موجود کرنا، یہ خلق ہے. جو نہ ہو اس کو بنانا، یہ خلق ہے. اور جو موجود ہو اس کو اللہ کی دی عقل سے، اللہ کے دیے اسباب سے نئی شکل دینا، نیا ڈیزائن دینا، یہ ایجاد ہے. میں نے یہ کپڑے پہنے ہیں. یہ کپڑا کس سے بنا ہے؟ دھاگے سے. دھاگا کس سے بنا ہے؟ کپاس سے. کپاس کس سے بنی ہے؟ پودے سے. اور بھائی یہ پیدا خدا نے کی ہے. اللہ زمین پیدا نہ کرتے، اللہ کپاس کو پیدا نہ کرتے تو کپڑا کیسے بنتا؟ لیکن جب اللہ نے پیدا فرما دیا تو انسان نے اللہ کی عطا کردہ عقل سے اس کپاس کو نئی شکل دی ہے. ہم یہ کہیں گے خالق تو اللہ ہے لیکن موجد انسان ہے. اور جب انسان کسی چیز کی ایجاد کرتا ہے تو وہ اس کو فروخت کر دیتا ہے. تو جب فروخت کر دیا تو مالک نہ رہا، اور جب تک فروخت نہیں کیا تب تک وہ مالک ہے. تو انسان موجد ہوتا ہے، ایجاد کو بیچنے کے بعد مالک نہیں ہوتا. اللہ انسان کا خالق ہے، اور خالق ہونے کے بعد پھر اللہ اس جسم کو کسی انسان کو بیچ نہیں دیتے کہ تم اس کے مالک ہو. اس لیے جو نعرہ لگتا ہے نا
کہ جسم ہمارا مرضی ہماری، نہ جسم تمہارا ہے نہ مرضی تمہاری ہے، نہ تم جسم کے خالق ہو نہ تم جسم کے مالک ہو۔ ہم اسی بنیاد پہ کہتے ہیں کسی بھی انسان کے لیے خودکشی کرنا جائز نہیں ہے۔ خودکشی وہ کرے جو جسم کا خالق ہو، خودکشی وہ کرے جو جسم کا مالک ہو۔ چونکہ ہم اس جسم کے مالک نہیں ہیں، ہم اس میں تصرف نہیں کر سکتے، اور اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں ماتم بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ جسم کے خالق ہم نہیں ہے، جسم کے مالک ہم نہیں ہے۔ اس جسم کو ختم کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اس جسم کسی عضو کو ختم کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، تو اس جسم کے عضو کو نقصان پہنچانا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ ہم مالک نہیں ہے نا۔ اپنی گاڑی ہے آپ اس کو توڑ دیں، کسی اور کی گاڑی آپ کیسے توڑیں گے؟ تو جب اپنے جسم کے مالک نہیں ہے تو بتائیں ہم اس میں تصرف کیسے کر سکتے ہیں؟ میں سمجھا یہ رہا تھا اللہ خالق اور مالک ہیں، ہم مخلوق و مملوک ہیں۔ خالق اور مخلوق کی، خالق کی اور مالک کی، مخلوق اور مملوک نے بات ماننی ہے۔ ماننے کے لیے ضروری ہے اپنی آنکھ سے دیکھیں، اپنے کان سے سنیں۔ جب کسی کی ذات دیکھ نہ سکیں اور سن نہ سکیں بات اس کی تو مان نہیں سکتے۔ تو ہم نے اللہ کی ذات کو نہ دیکھا، نہ اس آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، نہ کان سے سنا، نہ کان سے سن سکتے ہیں، تو پھر ہمیں ایسی شخصیت کی ضرورت ہے جو اللہ اور ہمارے درمیان واسطہ ہو۔ اس نے خدا کو دیکھا ہو یا خدا کو سنا ہو۔ حضرت عیسیٰ تک انبیاء نے سنا تو ہے، واسطہ یا بلا واسطہ دیکھا نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر نے خدا کی ذات کو دیکھا بھی ہے اور خدا کی بات کو سنا بھی ہے۔ میں دوسری بات کہنے لگا ہوں کہ نبی کو ماننا ضروری ہے، لیکن ماننا ایسے کہ اس نبی کو معصوم بھی مانے۔ ضروری ہے نبی کو معصوم مانے۔ نبی کے معصوم ہونے پر قرآنی آیات بھی ہیں، نبی کے معصوم ہونے پر احادیث مبارکہ بھی ہیں، نبی کے معصوم ہونے پر امت کا اجماع بھی ہے، نبی کے معصوم ہونے پر اکابر اہل سنت والجماعت کے اقوال بھی ہیں۔ میں عقلی دلیل پیش کرنے لگا ہوں کہ نبی، توجہ رکھنا، کہ نبی معصوم ہے۔ عقلی دلیل یہ ہے اللہ نے یہ جو ہمارا جسم بنایا ہے، اس انسان میں دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک انسان کا بدن، نمبر دو انسان کی روح۔ اللہ نے بدن کو زمین کی مٹی سے بنایا، اللہ نے زمین کی مٹی سے بنایا۔ نمبر دو انسانی بدن کے اندر روح، اللہ نے روح آسمان سے بھیجی ہے۔ تو بدن کو مٹی سے بنایا، روح کو آسمان سے بھیجا۔ تو جب یہ بدن اس کو غذا چاہیے، تو چونکہ انسان مٹی سے بنا، اس کی غذا بھی مٹی سے ہے، اناج مٹی سے، پانی مٹی سے، پھل مٹی سے۔ اگر انسان بیمار ہو، انسان کو دوا چاہیے، انسان مٹی سے بنا تو اس کی دوا بھی مٹی سے بنائی۔ اور انسان میں روح ہے، اس روح کو غذا چاہیے، روح آسمان سے، تو روح کی غذا بھی آسمان سے، جسے وحی کہتے ہیں۔ روح بیمار ہو جائے تو روح کو دوا چاہیے، روح آسمان سے، تو روح کی دوا یہ بھی آسمان سے، جسے وحی کہتے ہیں۔ انسان کا بدن بیمار ہو جائے، اس کے بدن کو طبیب چاہیے، اگر اس کی روح بیمار ہو جائے تو روح کو بھی طبیب چاہیے۔ بدن کے طبیب کو ڈاکٹر اور حکیم کہتے ہیں، اور روح کے طبیب کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ توجہ رکھنا۔ اور طبیب کے لیے اصول، ضابطہ، قانون اور قاعدہ یہ ہے کہ طبیب جس مرض کا علاج کرتا ہے، اس مرض میں طبیب کا مبتلا ہونا یہ طبیب کا عیب ہے۔ اگر خود طبیب اس مرض کے اندر مبتلا ہو تو کوئی آدمی طبیب سے اس مرض کا علاج نہیں کراتا۔ میں مثال دینے لگا ہوں، بھائی اگر میں کسی علاقے میں جاؤں، وہاں کوئی بندہ کہے کہ میرے والد صاحب بہت بیمار ہیں، میرے دادا ابو بہت بیمار ہیں، ان کو اسہال لگا ہے، ان کو پیچس لگے ہیں، ان کو دست لگے ہیں، میں کہ تو آپ ان کو میرے گاؤں میں لاؤ، بہت بہترین طبیب موجود ہے، بہترین معالج ہے۔ آپ کے والد کے دست کا علاج ہو، آپ والد کو لے کر آگے مطب میں بیٹھے، طبیب موجود تھا، 5 منٹ گزرے، طبیب پھر اندر، پھر بیٹھا، 5 منٹ بعد پھر اندر، پھر بیٹھا، 5 منٹ بعد پھر اندر۔ آپ نے کسی سے پوچھا یہ طبیب ٹک کے بیٹھتا کیوں نہیں؟ حکیم کا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا اس کو پیچس کی بیماری لگی ہے۔ آپ کہیں گے میرا ابا
آدھے گھنٹے بعد جاتا ہے، یہ تو ہر 5 منٹ بعد اٹھتا ہے، آپ اس سے علاج نہیں کروائیں گے، آپ واپس آئیں گے۔ کیوں؟ جس مرض کے علاج کے لیے آپ گئے تھے وہ طبیب تو اس مرض کے اندر خود مبتلا ہے، اس سے علاج کون کرائے گا؟ تو جس طرح جسمانی بیماری کے طبیب کا جس مرض کا طبیب ہے اس میں مبتلا ہونا اس کا عیب ہے، تو پیغمبر امراض روحانیہ کا طبیب ہے اور مرض روحانی کا نام گناہ ہے۔ اگر پیغمبر گناہ کرے تو جس مرض کا معالج ہے اس مرض کے اندر خود مبتلا ہوگا، اور طبیب جس بیماری کا علاج کرے اس بیماری میں مبتلا ہونا یہ طبیب کا عیب ہے، اس سے علاج کون کرائے گا؟ اس لیے اللہ نبی کو روحانی بیماریوں گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ نبی چھوٹے گناہ سے بھی پاک ہے، نبی بڑے گناہ سے بھی پاک ہے۔ میں اس پہ مزید دلائل دے کے اشکالات اور جوابات کی بات نہیں کر رہا، جو باتیں میں نے کی ہیں آپ عصمت انبیاء کے عنوان پہ میری فائل دیکھیں، میں نے آیات پیش کی ہے، میں نے احادیث پیش کی ہے، میں نے عقلی دلائل پیش کی ہے، اور جو پیغمبر کو معصوم نہیں مانتا جو انہوں نے دلائل دیے ہیں میں نے ان کے دلائل کے جوابات بھی دیے ہیں۔ تو میں نے دوسری بات یہ کی، یہ ذہن نشین فرما لیں کہ نبی معصوم ہے، نبی گناہوں سے پاک ہے، نبی کفر بھی نہیں کرتا، نبی گناہ کبیرہ بھی نہیں کرتا، نبی گناہ صغیرہ بھی نہیں کرتا۔ میں اس سے بڑھ کے بات کہنا چاہتا ہوں، نبی کبھی فعل کا ارتکاب بھی نہیں کرتا۔ بات چیزیں جائز تو ہوتی ہیں لیکن معاشرے میں عیب ہوتی ہے، اللہ نبی کو ان عیوب سے پاک رکھتے ہیں جو انسانی سوسائٹی کے عیب ہو۔ اس ایک بات ذہن نشین رکھ لیں اور عقیدہ ذہن نشین فرما لیں، پیغمبر کے گھر میں آنے والی عورت، پیغمبر کا حرم، پیغمبر کی بیوی، یہ تو ہو سکتا ہے کہ کافرہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ فاحشہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نبی ہیں، ان کی بیوی کافرہ ہے۔ لوط علیہ السلام نبی ہیں، ان کی بیوی کافرہ ہے۔ نبی کے گھر میں کافر بیوی تو آ سکتی ہے، نبی کے گھر میں بے حیا اور فاحشہ بیوی نہیں آ سکتی۔ اس کی وجہ، توجہ سے بات سمجھنا، کفر یہ بھی عیب ہے، زنا یہ بھی عیب ہے، کفر یہ بھی عیب ہے، بے حیائی یہ بھی عیب ہے، لیکن کفر عیب ہے اسلامی سوسائٹی کا، اسلامی معاشرے کا، اور زنا یہ عیب ہے انسانی سوسائٹی کا۔ دونوں میں فرق، کفر عیب ہے اسلامی سوسائٹی کا اور زنا عیب ہے انسانی سوسائٹی کا۔ اگر کوئی شخص کافر ہے اس کے اندر اسلامی کمزوری ہے، لیکن اگر کوئی زانی ہے اس کے اندر انسانی کمزوری ہے۔ پیغمبر کے گھر میں فاحشہ بیوی اللہ نہیں آنے دیتے، کیونکہ زنا یہ انسانی سوسائٹی کا عیب ہے۔ کوئی آدمی بہت بڑا ہو اور اس کی بیوی بد کردار ہو تو معیوب ہے، انسانی سوسائٹی میں اس بندے کا وقار نہیں ہوتا، اگرچہ بادشاہ کیوں نہ ہو، اگرچہ قبیلے کا سردار کیوں نہ ہو اور کافر قبیلے کا سردار ہو، لیکن بیوی بے حیا ہو، یہ اس کا عیب ہوتا ہے۔ تو نبی کے گھر میں وہ عورت تو آ سکتی ہے جس میں اسلامی سوسائٹی کا عیب کفر موجود ہو، لیکن پیغمبر کے گھر میں وہ بیوی نہیں آ سکتی جس کے اندر انسانی سوسائٹی کا عیب یہ زنا موجود ہو۔ کیوں؟ اللہ پیغمبر کو اس عیب سے محفوظ رکھتے ہیں جس عیب کی بنیاد پہ لوگ بطور انسان ہونے کے کراہت کریں، بطور انسان کے لوگوں کو گھن آئے، بطور انسان ہونے کے لوگ نفرت کریں۔ اللہ نبی کو ان عیوب سے بھی پاک رکھتے ہیں، باقی عیوب کا تو کیا کہنا۔ میں نے 2 باتیں بیان کی، نمبر 1 نبوت اور رسالت کی ضرورت کیا ہے، نمبر 2 عصمت انبیاء، نبی معصوم ہے۔ میں تیسری بات کہنے لگا ہوں، بات توجہ سمجھنا، ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی الانبیاء ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ یہ انبیاء ہیں۔ ہمارے پیغمبر نبی الانبیاء ہیں، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ یہ انبیاء ہیں۔ ہمارے پیغمبر سید الانبیاء ہیں، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ یہ انبیاء ہیں۔ ہمارے پیغمبر امام الانبیاء ہیں، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام یہ انبیاء ہیں۔ ہمارے پیغمبر خاتم الانبیاء ہیں۔ سارے انبیاء
وہ صرف نبی ہیں، ہمارے نبی الانبیاء ہیں، گزشتہ صرف نبی ہیں، ہمارے سید الانبیاء ہیں، گزشتہ صرف نبی ہیں، ہمارے امام الانبیاء ہیں، گزشتہ صرف نبی ہیں، ہمارے خاتم الانبیاء ہیں۔ توجہ سے بات سمجھنا، نبی اور نبی الانبیاء میں فرق کیا ہے؟ جس کا کلمہ امتیں پڑھے اسے نبی کہتے ہیں، جس کا کلمہ امتی پڑھے اسے نبی کہتے ہیں، اور جس کا کلمہ نبی پڑھے اسے امام الانبیاء کہتے ہیں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام، ان کا کلمہ امت نے پڑھا ہے، اور ہمارے پیغمبر کا کلمہ صرف امت نے نہیں، امت کے نبیوں نے پڑھا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے نبی، ایک ہوتا ہے امام الانبیاء، جس کی اقتداء میں امتی نماز پڑھے اسے نبی کہتے ہیں، اور جس کی اقتداء میں نبی نماز پڑھے اسے امام الانبیاء کہتے ہیں۔ بیت المقدس کے موقع پہ ہمارے پیغمبر امام بنے ہیں، گزشتہ انبیاء مقتدی بنے ہیں، ہمارے نبی الانبیاء ہیں۔ ایک ہے نبی اور ایک ہے سید الانبیاء، توجہ سے بات سمجھنا، ایک ہے نبی اور ایک ہے سید الانبیاء۔ جسے امت بڑا مانے اسے نبی کہتے ہیں، اور جسے سارے نبی مل کر اپنا بڑا مانے اسے سید الانبیاء کہتے ہیں۔ پہلے نبیوں کو امت نے بڑا مانا، ہمارے پیغمبر کو صرف امت نے نہیں، امت کے نبیوں نے بڑا مانا، اور ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں۔ وہ نبی جس کے بعد کوئی اور نبی پیدا ہو سکتا ہو اسے نبی کہتے ہیں، اور وہ نبی جس کے بعد کوئی اور پیدا نہ ہو سکتا ہو اسے خاتم الانبیاء کہتے ہیں۔ میرے لفظوں پہ آپ توجہ رکھنا، میں یہ نہیں کہہ رہا جو جس کے بعد نبی آ سکتا ہو وہ نبی ہے، میں کہہ دوں جس کے بعد پیدا ہو سکتا ہو وہ نبی ہے، اور جس کے بعد پیدا نہ ہو سکے وہ خاتم الانبیاء ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ یہ سارے نبی ہیں، کیوں؟ ان کے بعد نبی پیدا ہو سکتا تھا اور پیدا ہوئے، اور ہمارے پیغمبر خاتم الانبیاء ہیں، ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ میں بار بار اپنے الفاظ پہ توجہ دلاتا ہوں، میں کبھی نہیں کہا کرتا ہمارے حضور آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ لوگ کہیں گے حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ نبی ہیں، آپ کہتے ہیں آ نہیں سکتا، نبی تو آگے۔ میں کہتا ہوں ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن پیدا نہیں ہوں گے، بلکہ وہ نازل ہوں گے۔ پیدا شدہ کا نازل ہونا اور ہے، اور نبی کا آنا یہ اور ہے۔ ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، ہمارے حضور خاتم الانبیاء ہیں۔ میں نے اس لیے کہا یہ چار لفظ یاد رکھ لیں، آدم سے لے کر عیسیٰ انبیاء، ہمارے پیغمبر نبی الانبیاء، آدم سے لے کر عیسیٰ انبیاء، ہمارے نبی امام الانبیاء، آدم سے لے کر عیسیٰ انبیاء، ہمارے نبی سید الانبیاء، آدم سے لے کر عیسیٰ یہ انبیاء، ہمارے پیغمبر خاتم الانبیاء۔ خاتم الانبیاء پہ دلائل تو اور بھی ہیں، توجہ رکھنا، دلائل تو اور بھی ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں ایک دلیل پیش کرنے لگا ہوں جس پر شاید کبھی آپ نے توجہ نہ کی ہو۔ دیکھے تھے آدم سے لے کر عیسیٰ انبیاء علیہ السلام، ان میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمان پر ہیں، نازل ہوں گے، پچھلے انبیاء چلے گئے۔ سوال یہ ہے جو نبی فوت ہوا وہ نبی دفن بھی ہوا، تو جب نبی فوت ہوا، فوت کے بعد دفن ہوا، تو جہاں دفن ہوا اس کو نبی کی قبر کہتے ہیں۔ تو نبی کی قبر کہاں ہے؟ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، کسی ایک نبی کے بارے میں تو یہ قطعیت کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ فلاں نبی کی قبر ہے۔ ظنی چیزیں موجود ہیں، گمانی چیزیں موجود ہیں، تاریخی چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن قطعیت اور یقین کے ساتھ کوئی یہ کہے کہ یہ فلاں نبی کی قبر ہے آپ نہیں پیش کر سکتے۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہی قبر ہے، یہی ان کی قبر ہے۔ کوئی آج تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ ان کے علاوہ کسی اور جگہ کے بارے میں کہا ہو کہ یہ حضور پاک کی قبر ہے۔ تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا متعین ہو جانا، ہر کسی کو پتہ چل جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ نبوت کا دروازہ بند، نبوت کا دروازہ بند۔
آخری نبی آ چکا اور آخری آنے کے بعد وفات پا چکا، وفات ہونے کے بعد دفن ہو چکا، اس کی قبر موجود ہے، اب ہم نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ میں ایک دلیل پیش کر رہا اس بات پر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، آپ کی قبر کا متعین ہونا، ہر کسی کو معلوم ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے پیغمبر آخری نبی ہیں۔ میں نے ایک جملہ کہا کہ اللہ نے قبر بتا دی، متعین کر دی، ہر کسی کے علم میں لا دیا گیا کہ یہ تمہارے نبی کی قبر ہے، یہ فوت ہو چکے ہیں، قبر میں دفن ہو چکے ہیں، یہ تمہارے نبی کی قبر ہے۔ توجہ رکھنا، اور نبی جس مقصد کے لیے آتا ہے ان میں پہلا مقصد امت شرک نہ کرے، امت توحید کی قائل ہو۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے بارے میں اللہ سے دعا مانگی، اللہم لا تجل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت خانہ نہ بنانا، میری قبر کو پوجا پاٹ کی جگہ نہ بنانا، اللہ میری قبر کو شرک کی جگہ نہ بنانا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوگی، اب قیامت تک ہمارے پیغمبر پاک کی قبر پہ کبھی بھی شرک نہیں ہوگا، کبھی بھی شرک نہیں ہوگا۔ توجہ رکھنا، اب میں ایک عقیدہ بیان کرنے لگا۔ ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں زندہ ہیں، آپ پر وفات آئی ہے، وفات کے بعد حیات ملی ہے، آپ قبر اطہر میں زندہ ہیں۔ بعض لوگ آپ کو کہیں گے نبی کو قبر میں زندہ ماننا یہ تو شرک ہے، کیونکہ حی اللہ کی ذات ہے، نبی کو حی کہنا یہ تو شرک ہے، تم اللہ کے علاوہ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ زندہ رہے گا، یہ تو خدا کی صفت ہے۔ میں نے کہا بات توجہ سمجھنا، اللہ کے نبی پر موت آئی ہے، خدا پر موت نہیں آئی۔ اللہ کی حیات میں تسلسل ہے، نبی کی حیات میں انقطاع آیا، خدا کہاں رہ گئے، اللہ کہاں بنے، توحید کیسے ٹوٹی، شرک کیسے ہوا۔ میں ابھی خیر اس پہ دلائل اور شبہات کو رد نہیں کر رہا، میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی قبر پہ جو عقیدہ لکھا ہوگا وہ شرک نہیں ہوگا۔ اللہ آپ کو مدینہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے مجھے بھی لے جائے، مدینہ منورہ اللہ آپ کو لے جائے، قبر اطہر پہ جائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اطہر پہ کھڑے ہوں۔ میں ابھی آپ سن رہے ہیں، میں جس گھر میں بیان کر کے بیٹھا ہوں یہ تازہ بھی مدینہ منورہ سے آئے، عمرہ کیا اور تازہ حرم کے سفر سے واپس آئے، وہیں بیٹھا میں گفتگو کر رہا ہوں۔ میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اطہر پہ جائیں، قبر مبارک پر جائیں، روزہ اطہر کی طرف آپ منہ کریں، جہاں سوراخ موجود ہے لکھے ہا ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہاں کھڑے ہو جائیں، ایک آپ کے دائیں طرف ستون آئے گا، ایک بائیں طرف ستون آئے گا، یہ قبر اطہر کے ستون ہے۔ آپ دائیں ستون پہ دیکھیں لکھا ہے یا خیر من دفنت بالقاء اعظم ہو، بائیں طرف کے ستون پہ لکھا ہے فتاب من طیبہن القاء والاکم، دائیں ستون پہ لکھا ہے نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، بائیں ستون پہ لکھا ہے فیہ العفاف والجود والکرم۔ جس کا معنی جو لکھا ہے وہ شرک نہیں ہے، اگر شرک ہوتا نبی کے روزے پہ نہ لکھا جاتا۔ وہاں کیا لکھا ہے، آپ دائیں طرف دیکھیں یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ فتاب من طیبہن القاء والاکم، بائیں طرف دائیں طرف دیکھیں نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، بائیں طرف فیہ العفاف والجود والکرم۔ یہ کون ہے، دیہات سے آنے والا شخص حضور کے قبر پہ آیا اور جا کر کہا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، یا پیغمبر جن نے ظلم کیا وہ آپ کے پاس آئیں، اللہ سے استغفار کریں، واستغفر لہم الرسول، نبی اس کے لیے استغفار کرے، لوجد اللہ تواب الرحیم، خدا کو پائیں گے رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی قبر کے پاس آیا ہوں، جیتو کا مستغفرا لذنبی، میں خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، مستشفیٰ بک الی ربی، آپ کو سفارشی بناتا ہوں، آپ بھی خدا سے دعا مانگیں اللہ مجھے معاف کر دے، میرے لیے استغفار کریں۔ یہ کہا اور وہ چلا گیا۔ عتبی موجود ہیں، وہ سو گئے، کہتے خود کہتے غلبت علیہ نوم،
میرے اوپر نیند غالب آئی، میں سو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف فرمایا، آپ نے فرمایا الحق بالاعرابی فبشرہ، جاؤ اس دیہاتی کو ملو اور جا کر اس خبری دو کہ اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ وہاں کھڑے ہو کے اس دیہاتی نے شعر پڑھے تھے، کئی سو سال گزر گئے، دیکھیں آج بھی اشعار پیغمبر کی قبر پہ لکھے ہوئے موجود ہیں۔ تو اس نے کہا یا خیر من دفنت بالقاء اعظم ہو، اے پیغمبر کی ذات، میں آپ کو خطاب کر کے کہتا ہوں جس جگہ میں آپ مدفون ہیں یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ وطاب من طیبہن القاء والاکم، آپ کی قبر کی خوشبو کی برکت سے دنیا منور ہوئی ہے۔ نفس الفداء لقبر انت ساکن ہو، میری جان فدا اس قبر پہ جس میں آپ ساکن ہیں۔ فی العفاف والجود والکرم، اس میں جود سخاوت بھی ہے، عفت و کرم بھی ہے۔ میرے استدلال کے شعر کا یہ جز نفس الفداء لقبر انت ساکن ہو، میری جان فدا اس قبر پر جس میں آپ ساکن ہیں۔ شادی ہو جائے، کہتے ہیں شوہر کے ذمے بیوی کا سکنا، سکنا اسے کہتے ہیں جہاں اس نے زندہ رہنا ہے، وہاں نہیں جہاں اس نے اس کی جہاں اس کے اندر روح نہ ہو اور وہاں پڑی ہو۔ ہم کہتے ہیں دیکھیں یہ مسکن ہے، مسکن کا معنی یہاں یہ رہتا ہے، بھائی یہ اس کی جائز سکونت ہے، یہ رہنے کی جگہ ہے۔ اور ساکن رہنے والے کو سکنا، آپ کا پتہ کیا ہے جہاں پہ آپ رہتے ہیں؟ کہتے ہیں نفس الفداء لقبر انت ساکن ہو، میری جان فدا اس قبر پہ جس میں آپ ساکن ہیں۔ ساکن کا معنی آپ وہاں پہ زندہ ہیں۔ اگر یہ عقیدہ شرک ہوتا پیغمبر کی قبر پہ کبھی بھی لکھا ہوا نہ ہوتا۔ میں نے آج کے مختصر سی مجلس میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی کہ پیغمبر اور نبوت کی ضرورت کیا ہے۔ نمبر 2، نبی معصوم ہوتا ہے۔ نمبر 3، نبی ہمارے خاتم الانبیاء، میں نے 4 باتیں کی، خلاصہ کیا ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ اور پھر آخر میں نے عرض کیا ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں زندہ ہے۔ میں میزبان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے گزارش کروں گا سیرت بیان ہو، نبوت کی سیرت بیان ہو، بیان ہونی چاہیے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن یہ ذہن نشین فرما لے سیرت بیان ہو، سیرت میں عقیدہ ہو، سیرت بیان ہو، سیرت میں نظریہ ہو، سیرت بیان ہو، سیرت میں امت کو رخ دیں۔ ہمارے عقائد ٹھیک ہونے چاہیے، ہمارے اعمال ٹھیک ہونے چاہیے، ہمارے اخلاق ٹھیک ہونے چاہیے۔ نبوت نے صحیح عقیدہ دیا، ہم اپنا عقیدہ ٹھیک کریں۔ ہمارے پیغمبر نے صالح اعمال دیے، ہم نیک اعمال کریں۔ ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک اخلاق دیے، ہم اپنے اخلاق کو درست کریں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا